الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 58 کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورت سورہ مجادلہ ہے اور اس سورت سے قرآن حکیم کی 28ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اپنی پچھلی سورت سورہ الحدید کا جوڑا ہے۔ سورہ الحدید میں جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جہاد اور انفاق کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا، تو اس سورت سورہ مجادلہ میں اسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے منافقین کو ان کے رویے پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اس سورت کا اگر موضوع متعین کیا جائے تو وہ ایمان اور اسلام کے تقاضوں کی وضاحت ہے اور منافقین کو تہدید اور وعید ہے اور ان کے اس پروپیگنڈے کا سدباب ہے جو وہ مسلمانوں کے عقائد کو مسلسل کر رہے تھے اور مسلمانوں کے جوش و جہاد کو سرد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس صورت کے زمانہ نزول میں معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی یہ سرگرمیاں بہت بڑھ گئی تھی، تو اسی صورتحال کا پھر یہ تقاضا تھا کہ اس خفیہ پروپیگنڈے کا سدباب کیا جائے۔ لہٰذا اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین کی اس طرح کی حرکتوں پر نہایت شدت کے ساتھ گرفت بھی کی گئی اور اس کے سدباب کے لیے بعض ضروری تدبیریں اختیار کرنے کے لیے مسلمانوں کو ہدایت بھی کی گئی۔ ساتھ ہی ایک نہایت مؤثر عملی مثال دی گئی ابتدائی میں، اور اس سے یہ سبق بھی لوگوں کو دیا گیا کہ اگر کسی کو اسلام کے سبب سے زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو نہایت خلوص کے ساتھ اللہ اور رسول کے سامنے عرض کرنا چاہیے اور اس بات کی پھر امید رکھنی چاہیے کہ اس کی مشکل حل ہونے کی کوئی راہ اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً کھول دے گا۔ رہے وہ لوگ جو کسی فرضی یا واقعی مشکل کو بہانہ بنا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دیتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ اور رسول کے خلاف محاذ جنگ کھولنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ یاد رکھیں کہ وہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ غلبہ اور سرفرازی صرف اللہ اور اس کے رسولوں ہی کے لیے ہے۔ یہ اس صورت میں خاص طور پر بیان کیا گیا کہ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ آئیے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی۔ سن لی سے کیا مراد؟ سن لی سے یہاں پر محض سن لینا ہی نہیں بلکہ قبول کر لینا ہے۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ قبول کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بات کو سن لیا، یعنی میری بات کو انہوں نے قبول کر لیا۔ جس خاتون کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا نام روایتوں میں خولہ بنت صوبلہ آتا ہے۔ ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں کچھ تیزی تھی، پھر بڑھاپے میں بھی کچھ چڑچڑے ہو گئے تھے۔ اس حالت میں بیوی سے زہار کر بیٹھے۔ یہ اسی زہار کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ سورت کے ابتدا میں یہ واقعہ در حقیقت سورہ کے مخاطبین کو یہ بتانے کے لیے سنایا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو بندہ مومن کو اس خاتون کی طرح اپنی مشکل اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اپنی مشکلات کو منافقوں کی طرح دین پر نکتہ چینی اور اللہ اور رسول کے خلاف محاذ آرائی کا بہانہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے نہایت توجہ اور شفقت سے سنتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کیا جائے جیسا کہ اس خاتون نے پیش کیا۔ قرآن نے یہ لفظ مجادلہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال کیا ہے۔ برے معنی میں اس کے کٹ حجتی کرنے اور جھگڑنے کے ہیں، اور اچھے معنی اس کی کسی سے اپنی بات محبت، اعتماد، حسن گزارش اور اصرار کے ساتھ منوانے کی کوشش کرنے کے ہیں۔
اس میں جھگڑنا تو بظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ جھگڑنا محبت اور اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح چھوٹے اپنے کسی بات کو اپنے کسی بڑے سے اس کی شفقت پر اعتماد کر کے منوانے کے لیے جھگڑتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس مجادلہ محبت کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مجادلہ ہے جو انہوں نے قوم لوط کے باب میں اپنے رب سے کیا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ نے نہایت تعریف فرمائی ہے۔ ہم قرآن حکیم میں اس کو پڑھ چکے۔ یہاں ان خاتون کے جس مجادلے کی طرف اشارہ ہے اس کی نوعیت بھی در حقیقت بالکل یہی ہے۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے زوج اپنے شوہر کے معاملے میں مجادلہ کر رہی تھی، فتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی۔ یعنی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکایت بتا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی فریاد کی جاتی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ آپ دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہے ہی ہے سمیع اور بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے بار بار فریاد کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت وحی الہی کی کوئی واضح رہنمائی اس معاملے میں چونکہ موجود نہیں تھی، لہٰذا آپ متردد تھے کہ انہیں کیا جواب دیں، یہاں تک کہ ان کی فریاد اس رب نے سن لی جو کہ سمیع اور بصیر ہے۔ یہ تمام گفتگو جس کے سامنے ہو رہی تھی اور جو خاص توجہ اور مہربانی سے اسے سن رہا تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ، لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر اس مسئلے کا حل بیان کیا۔ اگلے آیت میں زہار کے قانون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارشاد ہوا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں۔ در حقیقت ایلا کی طرح زہار بھی عرب جاہلیت کی ہی اپنی بنائی ہوئی ایک اصطلاح تھی۔ اس کے معنی یہ تھے کہ شوہر نے بیوی کے لیے انتی علیہ کا ظہر امی، تجھے ہاتھ لگایا تو گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگایا، کہ الفاظ زبان سے جب کبھی نکال دیے جاتے تھے تو زمانہ جاہلیت میں بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دینے سے ایسی طلاق پڑ جاتی تھی جس کے بعد بیوی لازماً شوہر سے الگ ہو جاتی تھی۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کہہ کر شوہر نہ صرف یہ کہ بیوی سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے بلکہ اسے ماں کی طرح اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے۔ لہذا ان کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن زہار کے بعد اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ لہذا ارشاد ہوا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، یعنی اس طرح کے کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے یا اس کے کسی عضو کو ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دیتا ہے تو اس سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، اور نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے۔ ماں کا ماں ہونا تو در حقیقت ایک امر واقعی ہے، اس لیے کہ اس نے آدمی کو جنا ہے، اس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی جننے کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس طرح کی تشبیہ سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ اس کی بیوی ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کر دیا، یعنی کہ یہ ان کی اپنی منہوں کی باتیں ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایلا اور زہار جیسی چیزوں کی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اس طرح کے لوگ البتہ بڑی منکر، بڑی ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس کے باوجود بڑا معاف کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا جملہ اگر کسی شخص کی زبان سے نکلا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے جس کا تصور بھی کسی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ کجا یہ کہ وہ اسے زبان سے نکالے، اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ لہذا کوئی شخص اگر اشتعال میں آ کر اس طرح کی خلاف حقیقت بات منہ سے نکال بیٹھے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو
تو اللہ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ لہذا ارشاد ہوا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اسی بات کی طرف پلٹیں جو انہوں نے کہی تھی۔ یعنی دیکھا جائے تو اس جملے میں کچھ ابہام رکھا گیا ہے جس کی وضاحت پھر ابھی آگے من قبل ان یتماسا کے الفاظ سے ہو جاتی ہے۔ اس ابہام کی وجہ یہ ہے کہ جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ ایک منکر بات ہے، اور قرآن نے بھی اس کو منکر اور زور قرار دیا ہے۔ ایک منکر بات کا ذکر صراحت کے ساتھ موضوع بھی نہیں تھا، اس وجہ سے قرآن نے مبہم الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہی ہے کہ زہار کے بعد وہ پھر وہی کام کرنا چاہیں جس کو انہوں نے اپنی ماں کے حرمت کی طرح حرام ٹھہرایا، تو ان کے لیے ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کیا جائے۔ یہاں پر لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی گردن کے ہیں، اور اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ لونڈی یا غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے، دونوں میں سے جو بھی میسر ہو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ غلاموں کی آزادی کے لیے جو اقدامات اسلام نے کیے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں جو کہ ہم قرآن حکیم میں جا بجا پڑھ چکے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بعد کی دونوں صورتوں پر مقدم رکھا ہے۔ غلامی ختم ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہی دو صورتیں باقی رہ جائیں گی جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالکم توعظون بہ، یہ بات ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح واقف ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم بھی دیا جائے اس کی تعمیل لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے پورے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس سے کسی کی کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ فمن لم یجد، پھر جس کے پاس غلام نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، اسے پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ یعنی لفظ آیا ہے متتابعین، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر 2 مہینے کے روزے پورے ہونے سے پہلے کسی شخص نے بیوی سے ملاقات کر لی تو اسے اثر 9 پورے روزے رکھنے ہوں گے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ فمن لم یستطع، اور جس میں یہ ہمت نہ ہو، یعنی جو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی ہمت نہ پاتا ہو، تو فاطعام 60 مسکینا، وہ اس سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی ابھی فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور مغفرت فرمانے والا ہے، اس کے بعد کفارے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر اس کے معنی بہرحال یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو بغیر کسی تنبیہ کے چھوڑ دیا جائے۔ انسان کی معاشرتی زندگی پر ایسی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان کی تعدیب کی جائے تاکہ آئندہ وہ بھی احتیاط کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو مانو، یعنی جس طرح کے ماننے کا حق ہے اس طرح مانو۔ مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل اگر اس کی صحیح روح کے ساتھ کرو گے تو اس سے اللہ اور رسول پر ایمان کا حق ادا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی کسی غلطی کی تلافی اس طرح کی کوئی مشقت اٹھا کر کرتا ہے تو اس سے غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ایمان اور عقیدے میں رسوخ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، لہذا اس کی پابندی کرو۔ انہیں اگر توڑتے ہیں ان حدوں کو تو کون توڑتے ہیں؟ وہ جو کہ کافر ہیں، لہذا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ الْأَلِيمٌ، اور ایسے کافر اور منکروں کے لیے تو پھر بڑی دردناک عذاب ہے۔ اب آگے بیان ہوا کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بندی کا رویہ تھا، لیکن اس کے برخلاف ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں، اشارہ ہے در حقیقت ان منافقین کی طرف جن کی تمام ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں خاص کر یہود کے ساتھ تھیں۔ اسلام کی جس بات کو وہ اپنی مفادات اور خواہشات کے خلاف محسوس کرتے تھے اس کے بارے میں سرگوشیوں اور خفیہ پروپیگنڈے کی مہم شروع کر دیتے تھے تاکہ کمزور مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کریں اور اپنی طرح ان کو بھی ایمان اور اسلام میں رسوخ سے محروم کر دیں۔ لہذا پھر آگے ارشاد ہوا کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہوں گے جس طرح ان کے پہلے ہم مشرب ذلیل ہوئے۔ وقد انزلنا آیات بینات،
اس کی بہت واضح دلیلیں ہم نے اس قرآن میں اتار دی ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی مار ہے، یعنی ان کا انجام وہی ہوگا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کا ہمیشہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ اپنی سنت میں کسی کے لیے تبدیلی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 6 میں کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یہ اس دن کو یاد رکھیں جب اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کا ہر عمل ان کو بتائے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بلائے بیٹھے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز پر نگراں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اب اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 7 میں بیان فرما رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز سے واقف ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 سرگوشیاں کریں اور ان میں چوتھا اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 سرگوشیاں کریں اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، وہ اس سے کم ہو یا زیادہ۔ الا هو معهم اینما کانوا، جہاں بھی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن وہ ان کا سب کیا دھرا انہیں بتا دے گا، اس لیے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ آگے آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، آپ نے دیکھا نہیں انہیں جو سرگوشی سے روکے گئے تھے۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہی کرتے ہیں جس سے روکے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس خفیہ پروپیگنڈے کی ابتدا ہوئی تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توجہ دلائی، مگر انہوں نے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور بدستور اس میں مصروف رہے، اور سرگوشی بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ کس چیز کی سرگوشی کرتے ہیں؟ آگے بیان ہوا کہ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، ہمیشہ حق تلفی اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کے اس اصل ہدف کی طرف اشارہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سرگوشیاں کی جاتی تھیں۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ کیا جائے، تاکہ وہ بنیادی ختم ہو جائے جس پر سے اس نئی دین کی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور اے پیغمبر جب آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو یہاں نقل کرنا بھی پسند نہیں کیا، لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ السلام علیکہ کا لفظ کچھ اس انداز سے ادا کرتے تھے کہ سننے والا کا سمجھے کہ یہ سلام کیا ہے، مگر در حقیقت وہ السلام کہتے تھے، جس کے معنی موت کے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں کی طرف سے اس سلام اور رحمت کا حوالہ ہے در حقیقت، جس کا ذکر ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر نہیں ہیں، اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو ہم اس طرح کی جو باتیں کہہ رہے ہیں، السلام علیکم کی جگہ السلام کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم پر عذاب نازل کر دینا چاہیے تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ معاذ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسبہم جہنم، ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، یصلونہا، یہ اس میں پڑیں گے، فبئس المصیر، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 9 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں کوئی سرگوشی کرو تو فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو حق تلفی، زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ خیر اور تقوی کی سرگوشی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔
انما النجوى من الشیطان، اس طرح کی سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے۔ شیطان جو کچھ کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان والوں کو کچھ رنج اور ملال پہنچا دے، اس سے آگے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو لہذا ارشاد ہوا کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، درا حال ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے پھر بیان ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت انہی سرگوشیوں کے لیے جتے بنا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کچھ عملی تدبیر دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافصحوا تو کھل کر بیٹھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اپنی سرگوشیوں، اشاروں، کنایوں اور طنز و تعریض کے جملے سے جو فتنے منافقین پیدا کر دیتے تھے، یہ در حقیقت انہی کے سد باب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کی جائے کہ لوگ اس طرح جتھے بنا کر نہ بیٹھیں بلکہ کھل کر بیٹھیں، تو اس حکم کی بلا چون و چرا تعمیل ہونی چاہیے۔ یفصح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا، یعنی آگے جنت میں کشادگی پیدا کرے گا۔ تاہم اس میں کچھ بشارت دنیا کے لیے بھی ہے، اگرچہ اس کا ظاہری مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں کشادگی پیدا کرے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو انسان اپنا سینہ دوسروں کے لیے کشادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے سینے اس کے لیے اس دنیا میں بھی کشادہ کر دیتے ہیں۔ آدمی کا ہر عمل ظاہری ہو یا باطنی، نیک ہو یا بد، اپنا ایک قدرتی اثر رکھتا ہے جس کا حقیقی ظہور تو یقیناً آخرت میں ہی ہوگا، لیکن اس کے برگ و بار اس دنیا میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ واقعی دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو فَانشُزُوا، تو پھر اٹھ جایا کرو، یعنی پوری مجلس برخاست کر دی جائے یا انفرادی طور پر کسی شخص کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے یا مجلس سے اٹھ جائے، تو اسے بغیر کسی نکیر کے اور خوشدلی کے ساتھ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم عطا ہوا۔ یہ الفاظ دیکھا جائے تو بڑے معنی خیز ہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو منافقین گھسے ہوئے ہیں وہ تو اس قسم کی حکم پر بہت ناک بھوں چڑھائیں گے کہ ان کی توہین ہوئی ہے، کہ ان کو اٹھا کر دوسروں کو ان کی جگہ دی گئی ہے۔ ان میں سے بعض یہ بھی محسوس کریں گے کہ کیا وہ باعتبار علم اور عمل فلاں اور فلاں سے کمتر ہیں، ان کو ان کے اوپر ترجیح دی گئی ہے، لیکن جو اہل ایمان اور اصحاب علم خوش دلی سے اس حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے درجات بلند کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور مطمئن رہو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، یعنی باخبر ہے تو وہ بھرپور بدلہ بھی دے گا۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو اب یہ پابندی ہے کہ جب پیغمبر سے تخلیہ میں بات کرو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنے اس تخلیہ کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کرو۔ یہ پابندی اس لیے عائد کی گئی کہ اوپر جو گرفت ہوئی ہے اس کے بعد منافقین تنہائی میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مطمئن کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مطلب یہ تھا کہ تنہائی میں ملاقات کا معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ بن جائے اور جو شخص بھی آئے وہ بارگاہ رسالت کے بارے میں متنبہ ہو کر اور کچھ محنت اٹھا کر آئے۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور یہی اطہر ہے، پاکیزہ تر بھی ہے۔ یہ حکم چونکہ تمام مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اس لیے مخلصین کو تسلی دی ہے کہ یہ منافقین کی حوصلہ شکنی کرے گا، اس لیے خود تمہاری جماعت کے لیے بہتر ہے اور دلوں کو اللہ اور رسول کے اطاعت پر راسخ کرے گا، اس لیے یہ پاکیزہ تر بھی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ استطاعت نہ ہو صدقہ کرنے کی تو اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی غریب اور نادار اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کے لیے پیغمبر سے تنہائی میں ملنے اور عرض و معروض کرنے کی راہ بدستور کھلی ہے۔
پھر آگے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ اپنے تخلیے کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات پیش کرنے ہوں گے؟ یعنی اس بات سے ڈر گئے کہ یقیناً کوئی خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے۔ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تو جب تم نے ایسا نہیں کیا تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ پھر یہ حکم اٹھا لیا۔ یعنی کسی نے تخلیے میں ملاقات کے لیے وقت لینے کی درخواست نہیں کی تو منافقین بھی جرأت نہیں کر سکے، اور پھر حکم کا منشا پورا ہو گیا، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اسے اٹھا لیا۔ یہ پابندی اسی وقت اٹھائی گئی ہوگی جب یہ فتنہ یا تو دب گیا ہوگا یا لوگوں کے اندر اس سے اعتراض کا احساس پیدا ہو گیا ہوگا۔ یہ مقصد چند گھنٹوں میں پورا نہیں ہو سکتا، اس میں لازماً کچھ وقت صرف ہوا ہوگا۔ اس وجہ سے ان دونوں آیتوں کے زمانہ نزول میں کم از کم اتنا بوجھ تو لازماً ہوگا جتنا اس طرح کے کسی مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو لہٰذا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تو آپ نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان چیزوں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو منافقین کے اٹھائے ہوئے فتنوں کے مقابلے میں تمہیں ثابت قدم رکھ سکتی ہیں۔ آگے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 14 میں کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، آپ نے دیکھا نہیں انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اشارہ ہے مدینہ کے یہودیوں کی طرف جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا رکھا تھا۔ ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے، یعنی مخلصانہ تعلق نہ تمہارے ساتھ ہے نہ یہود کے ساتھ، دونوں سے ان کی دوستی محض اپنی مفادات کے لیے ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، لہذا اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ یہ در حقیقت ان بیڑیوں کی طرف اشارہ ہے جو ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کی راہ میں اسی مال اور اولاد نے انہیں آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا۔ تو لہٰذا ارشاد ہوا کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ، تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں بیان ہوا ہے کہ مشرکین جب عذاب دیکھیں گے تو قسم کھا کر اپنی بے گناہی واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور خیال کریں گے کہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ الا انہم ہم الکاذبون، تو آگاہ ہو جاؤ در حقیقت وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، وہ در حقیقت شیطان کا جتھا ہے۔ الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، تو آگاہ ہو جاؤ شیطان کا یہ جتھا ہی نامراد ہونے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہونے والا ہے، اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی جو لوگ شیطان کے ساتھی بنے رہیں گے وہ اسی انجام کو پہنچیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے، اولئک فی الاضلین، وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والوں میں ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اس لیے کہ اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ در حقیقت اس سنت الہی کا بیان ہے
جو ازل سے لکھ دی گئی ہے۔ جو رسولوں کی بعثت کے بعد جو کشمکش حق اور باطل کے مابین برپا ہوتی ہے، اس میں غلبہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، اور جو شیاطین اپنے جتھوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لازماً شکست کھاتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت قوی ہے، بہت زور والا ہے اور بہت زبردست ہے۔ یہ اس دعوے کی دلیل بیان ہوئی ہے جو اس سے پہلے مذکور ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ قوی اور عزیز ہے۔ وہ جب اپنے بندوں کے پاس اپنا رسول بھیجتا ہے تو وہ رسول اللہ کا سفیر ہوتا ہے، جو لوگوں کے پاس ان کے حقیقی بادشاہ کے احکام سے آگاہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر لوگ اپنے مالک حقیقی کے احکام کی بجاوری کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ زمین میں ان کو اقتدار بخش دیتا ہے اور ان کو اپنے فضل اور عنایت سے نوازتا ہے، اور اگر وہ خود اللہ سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ باغی قرار پاتے ہیں، اور پھر اتمام حجت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان باغیوں کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر فی الواقع ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان۔ مطلب یہ ہے کہ دین حق پر سچا ایمان اور دین کے دشمنوں کی محبت دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ جمع ہونا ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے کہ ایسی متضاد اور متحارب چیزوں کی محبت کو وہ اپنے اندر جمع کر سکے، جیسا کہ ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک ہی وقت میں وہ دو متضاد باتوں کو مانتا رہے۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اور اپنے ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی ہے، اور یہی مدد ہے جس کی قوت سے انسان حق کی اہمیت اور حمایت میں تمام رشتہ اور پیوند کو کاٹ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ درحالانکہ یہ بازی کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ یہ اسی فیض روحانی کا کرشمہ تھا کہ ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اپنے باپ عبداللہ الجراح پر تلوار چلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں اپنے فرزند کو للکارا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد میں اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، اور علی، حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو ہم جانتے ہیں کہ لقمہ اجل بنایا۔ تو آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہیں، یہ ہے حزب اللہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یہ جماعت، یہ حزب اللہ ہی یہی ہے جو کہ فلاح پانے والی ہے۔ یہ ان مخلصین کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ چونکہ اللہ کی طرف سے اور خاص الہی لشکر کی حیثیت سے اس عذاب کا ذریعہ بنے جو رسول کے منکرین پر لازماً آتا ہے، اس لیے حزب الشیطان کے مقابلے میں انہیں حزب اللہ کہا گیا۔ اس آیت پر یہ سورۃ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔